نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے جب کہ وہ امام سجدے میں ہو، اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر جیسا نہ بنا دے یا اس کی شکل گدھے کی شکل نہ بنا دے۔ وضاحت: نماز کے اہم واجبات سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے تاکہ تمام ارکان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا ہوں۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں اور جن چیزوں کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ اسی معنی میں یہ وعید سنائی گئی ہے، لہذا مقتدی کو ہر حال میں اپنے امام سے پیچھے رہنا واجب ہے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل: نماز کے اہم واجبات سے غافل رہنا انتہائی جہل اور غبی ہونے کی علامت ہے۔ اسی معنی میں یہ وعید سنائی گئی ہے، لہذا مقتدی کو ہر حال میں اپنے امام کے پیچھے رہنا واجب ہے۔ فوائد و مسائل از الشیخ حافظ محمد امین حفظ اللہ سنن نسائی تحت الحدیث 829۔ رکوع سجود وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا اللہ اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دے؟ اردو حاشیہ: یعنی بطور سزا، کیونکہ اس کا یہ فعل حماقت میں گدھے جیسا ہے۔ گدھا حماقت میں ضرب المثل ہے، یا اگر فعل کے مطابق شکل بنائی جائے تو پھر ایسے شخص کا چہرہ گدھے جیسا ہونا چاہیے یا ایسے گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ حدیث تشدید پر محمول ہے۔ جب کوئی شخص امام سے قبل نماز سے فارغ نہیں ہو سکتا تو پھر پہلے سر اٹھانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سر کو گدھے کے سر جیسا بھی بنا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مولانا عطاء اللہ ساجد حفظ اللہ فوائد و مسائل سنن ابن ماجہ تحت الحدیث 961۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانا منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے؟ فوائد و مسائل: اس قدر سخت وعید سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام سے پہلے سجدے اور رکوع سے سر اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ گناہوں کی اس قسم کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، لیکن ایسا ممکن ہے کہ کسی شخص کو دنیا میں ہی سزا مل جائے، بالخصوص جب وہ عناد یا تکبر کی بنا پر گناہ کا ارتکاب کرے۔ امام سے پہلے سر اٹھا لینے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسے جلد بازی کے ذریعے سے وہ امام سے پہلے نماز سے فارغ تو نہیں ہو سکتا، پھر ایسی بے فائدہ حرکت حماقت ہی تو ہے۔ الشیخ محمد ابراہیم بن بشیر حفظ اللہ فوائد و مسائل: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے تو اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ امام ابو بکر حمیدی بیان کرتے ہیں، سفیان بعض اوقات اس روایت کو مرفوعاً حدیث کے طور پر نقل کرتے ہیں، بعض اوقات مرفوعاً حدیث کے طور پر نقل نہیں کرتے۔ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں امام کی اقتداء کرنی چاہیے، نہ ہی اس سے پہلے سجدہ و رکوع میں جانا چاہیے اور نہ ہی امام سے پہلے سجدہ و رکوع سے سر اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث ثابت ہوا کہ شیطان ہمیشہ قرآن و حدیث کی مخالفت پر اکساتا ہے، ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ الشیخ حافظ عبدالستار الحماد حفظ اللہ
فوائد و مسائل تحت الحدیث صحیح بخاری 691۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے، اسے کیا اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت جیسی بنا دے۔ حدیث حاشیہ: اگرچہ اس حدیث میں امام سے پہلے سر اٹھانے والے کے لیے وعید کا بیان ہے، تاہم دوران نماز میں کوئی کام بھی امام سے پہلے سر انجام دینا منع ہے۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا نیچے رکھتا ہے، اس کی پیشانی شیطان کے قبضے میں ہے۔ اس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی فتح الباری میں کیا ہے، لیکن یہ روایت مرفوع صحیح نہیں۔ جمہور کے نزدیک ایسا کرنے والا گناہ گار تو ہوگا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دانستہ ایسا کرنے والے کی نماز باطل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز سرے سے نہیں ہوتی۔ امام احمد وغیرہ کا بھی یہی موقف ہے، کیونکہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر اس کی نماز درست ہوتی تو اس کے لیے ثواب کی امید رکھی جاتی اور عقاب کا اندیشہ نہ ہوتا۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز کو درست کہنے والوں پر تعجب ہے۔ یہ حضرات امام سے آگے نماز پڑھنے والے کی نماز کو تو درست نہیں کہتے، لیکن افعال میں آگے بڑھنے والے کی نماز کو درست قرار دیتے ہیں، حالانکہ ابتدا نماز کے افعال ہی میں کرنی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر جگہ میں امام سے آگے بڑھنے والے کی نماز فاسد ہے تو افعال میں آگے بڑھنے والے کی نماز بالاولیٰ فاسد ہونی چاہیے۔ بعض لوگ حدیث میں بیان کردہ وعید کو مجاز پر محمول کرتے ہیں، یعنی ایسے شخص کی بے وقوفی اور کم عقلی کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس امت میں مسخ جائز نہیں۔ علاوہ ازیں بکثرت اس حکم کی مخالفت کے باوجود کوئی واقعہ بھی تبدیل شکل کے متعلق منقول نہیں ہوا۔ یہ موقف مبنی بر حقیقت نہیں، کیونکہ اس امت میں مسخ نفی علی الطلاق درست نہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس امت کے آخری دور میں خسف، مسخ اور قذف واقعہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ ایسا کوئی واقعہ رونما کیوں نہیں ہوا، تو یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ ایسے شخص کو فوری طور پر سزا نہیں دی جاتی۔ کتنی ہی سزائیں ایسی ہیں کہ بندہ ان کا مستحق بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے۔ نیز حدیث سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اس سزا کا مستحق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس بحث کے آخر میں بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ امام سے مسابقت کا سبب بندے کی جلد بازی ہوتی ہے، تو ایسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جتنی بھی جلدی کرے، آخر سلام تو اس نے امام کے ساتھ ہی پھیرنا ہے۔